ابھی ہم اجلاس میں تھے، ہم نے دیکھا کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب، بلاول صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ سب کوئٹہ دھرنے میں گئے ہوئے تھے۔ کوئٹہ جو شہداء کے جو جنازے رکھے ہیں اس میں گئے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ مچھ ایک بہت افسوسناک، المناک واقعہ ہے، اور ہماری گورنمنٹ، پرائم منسٹر، سیکیورٹی ادارے، سب لوگ اس دہشت گردی کے مستقل خاتمے کے لیے کوشاں، اور انشاءاللہ جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ اکثریت پورے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ بات چیت جاری ہے۔ لیکن میں اچھی بات ہے کہ فاتحہ کرنی چاہیے، دکھ بانٹنے چاہیے۔ بہت اچھا کیا، بلاول صاحب بھی گئے، سی ایم صاحب بھی گئے، مریم بھی گئیں۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب، ہوم منسٹر بھی وہاں تشریف لے جا چکے۔ ہمارے علی زیدی صاحب فیڈرل منسٹر، زلفی بخاری صاحب بھی تشریف لے جا چکے۔ قاسم خان ڈپٹی اسپیکر بھی وہاں تشریف لے جا چکے۔ اس کے علاوہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان، وہ بھی وہاں خود جا کر ان سے مل چکے ہیں۔ ہمارے اہم اداروں کے سربراہان وہاں جا کر ان سے مل چکے ہیں۔ ہماری آرمی کے جرنیل وہاں جا کر ان سے مل رہے ہیں۔ پوری مشینری، پوری حکومت، پورے ادارے ان شہداء کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیف منسٹر بلوچستان اور ان کی پوری گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے۔ یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جس طریقے سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ، اچھا کیا آپ گئیں، بہت اچھا کیا، لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن میں آپ کے ابا حضور گئے تھے جن کے قاتل آپ تھے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں 14 شہداء جن کو آپ کی سرکاری پولیس نے اس وقت آپ کے والد صاحب اور آپ کے ہوم منسٹر رانا ثناء اللہ کے احکامات کے اوپر ان کو شہید کیا تھا۔ اس میں بھی ایک بچی کی ماں تھی، اس میں بھی ایک بچی کی ماں تھی۔ یہ بچی بھی ہماری بچی ہے، ہماری بیٹی ہے، جس کے بھائی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے لیے سب کچھ کریں گے۔ لیکن جس کے قاتل آپ تھے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے، محترمہ مریم نواز صاحبہ، کیا آپ کے والد حضور وزیر اعظم اس وقت کے، کیا آپ کے چچا حضور وزیر اعلیٰ، کیا آپ کے سوتیلے چچا رانا ثناء اللہ اس وقت کیوں نہیں گئے تھے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس وقت آپ کو کیا اچھا ہوا آپ آج گئے، ہمیں اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ سے، سندھ والے اپنے، اور بلاول زرداری سے، سانحہ عباس ٹاؤن میں مجھے بتایا جائے کہ اس سندھ میں ہوا، اس شہر کراچی میں ہوا، سانحہ عباس ٹاؤن کے شہداء کے ساتھ یکجہتی کے لیے آپ گئے تھے؟ آپ کا راو انوار آپ نے بھجوا دیا تھا، جو وہاں سے پتھر کھا کے، جوتے کھا کے واپس آ گیا تھا وہاں سے۔ ایسے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سانحہ صفورہ میں آپ گئے تھے، بلاول صاحب، زرداری صاحب آپ کے گئے تھے، یہ سب آپ کے ادوار میں ہوا ہے۔ بوری کمیونٹی کے اندر جو واقعہ ہوا، کیا آپ اس کے اندر گئے تھے؟ نقیب اللہ شہید کے ورثاء دھرنا دے کر کافی دن تک سراب گوٹ پر موجود رہے۔ آپ کو کیا آپ تسلی کے لیے گئے تھے؟ آج آپ کو ایک شہداء کا، ایک آپ کو ان کی ایک میتوں کی جگہ پر شہداء کے تمبو کو، شہداء کے ایک احتجاج کو آپ نے پی ڈی ایم کا دھرنا بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے شہداء کی لاشوں پر ایک گھٹیا اور گھناؤنی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کیا رنگ ہے کہ فضل الرحمان کے نمائندے ہزارہ برادری سے تعزیت کے لیے جا رہے ہیں، مولانا غفور حیدری صاحب۔ بلاول صاحب، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ابھی آپ نے کہا کہ پھر نہ کہہ دینا کہ اس میں بیرونی سازش ہے، تو اگر بیرونی سازش نہیں ہے تو کیا یہ پی ڈی ایم کی سازش ہے؟ بلاول زرداری، جواب دو۔ ابھی آپ نے کہا کہ
پھر حکومت یہ نہ کہہ دے کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے. تو کیا پاکستان کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہو رہی؟ کیا را کے ایجنٹ، اسرائیل کے ایجنٹ، پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ پاکستان میں کیا فعال نہیں ہو چکے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے اور ہمارے سولینز نے، پاکستانیوں نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 80,000 سے زیادہ شہداء ہیں. بہت بڑی تعداد میں ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں. لیکن آج وہ سیکیورٹی ادارے جو ان دہشت گردوں کے قلع کما کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، آپ کے پی ڈی ایم کے سٹیج سے ان سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی. جہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اچکزئی کہتا ہے کہ باڑ کھول دو. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے ایجنٹس کو افغانستان بارڈر کراس کرا کر بھیجتی ہوتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کس انداز سے را ایکٹیو ہے. آج سے 25 دن پہلے ہمارے وہ بھی پاکستانی بیٹے ہمارے، جیسے یہ ہزارہ برادری کے ہمارے بیٹے ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ایف سی کے جوانوں کو بھی دہشت گردوں نے شہید کیا. آپ کے منہ سے ایک پھوٹا جملہ نکلا؟ بلوچستان میں ایف سی کے جوانوں کو شہید کیا گیا. بلاول زرداری، مریم نواز اور چیف منسٹر سندھ، آپ کے منہ سے کوئی پھوٹا جملہ بھی نکلا؟ پچھلے دنوں وزیرستان کے اندر ہمارے افواج پاکستان کے کچھ جوانوں کو شہید کیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف آپ کے منہ سے کوئی پھوٹا جملہ نکلا؟ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد جس نے کسی معصوم ہزارہ برادری کو قتل کیا ہو اس کو بھی پھانسی دینی چاہیے. وہ دہشت گرد جس نے کسی مدرسے میں بم پھاڑا ہو اس کو بھی پھانسی دینی چاہیے. وہ دہشت گرد جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ، ہمارے اداروں پہ حملہ کیا ان کو بھی پھانسی دینی چاہیے. وہ دہشت گرد جنہوں نے ہماری افواج پہ حملہ کیا ان کو بھی پھانسی دینی چاہیے. لیکن آپ لوگ، میں افسوس سے کہتا ہوں، کراچی میں اکثر واقعات ہوتے ہیں، پورے سندھ میں اسی طریقے سے عمر کوٹ میں گھنشام بھیل، جس کو آپ کے تیمور تالپور کے لوگوں نے قتل کیا، 3-4 روز گھنشام بھیل کی لاش کنڈری میں روڈ پر پڑی رہی. آپ میں سے کوئی گیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو اس دن غیرت کیوں نہیں آئی؟ اکثر سندھ میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو شرم نہیں آئی. 2012 میں 200 زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے یہاں ہزارہ برادری کے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم، پیپل پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان گروپ ایک گندی سیاست کھیل رہے ہیں، ایک گھٹیا سیاست کے مرتکب ہو رہے ہیں. تمام ان سیاستوں کے اندر یہ لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے جا کر وہاں، ٹھیک ہے، وہاں جاتے فاتحہ کرتے، بہت اچھا قدم سراہتے ہیں آپ کو، فاتحہ کرتے، دعا دیتے، ان کے مطالبے میں ان کے حق میں بیٹھتے. لیکن اس سٹیج پر بیٹھ کر بلاول زرداری کا یہ کہنا کہ یہاں اس کے تو پھر نہ کہہ دینا کہ ملک سے باہر کے دشمن ہیں. تو اگر ملک کے اندر کے لوگوں نے کیا تو پھر آپ لوگ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پی ڈی ایم کے سٹیج کو اینٹی آرمی سٹیج بنا دیا، اینٹی پاکستان سٹیج بنا دیا، اینٹی ریاست سٹیج بنا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آپ ذمہ دار ہیں اور اس کا حساب دینا پر انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب بالکل پلان میں شامل ہے. وہ ان شہداء کے پاس جائیں گے، ان سے فاتحہ کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے. لیکن ٹائم لازمی بات ہے ہمارا اپنا ہوگا کسی کے کہنے پر. اور افسوس، مجھے امید ہے آج کے بعد جو بھی سانحہ ہوگا، پنجاب میں ہو، یہاں ہو، مریم نواز بھی جائیں گی، بلاول بھٹو بھی جائیں گے، سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ بھی جائیں گے.